بسم الله الرحمن الرحیم. الارتباط بین الایجاب والقبول، ایجاب و قبول کے درمیان ربط. یہ کل بحث گزر چکی. ایجاب و قبول کے درمیان موافقت ہونی چاہیے، پھر موافقت کی دو صورتیں ذکر کر دی، ایک صراحتاً اور ایک ضمناً. اب یہاں ایک نئی صورت ذکر کرتے ہیں کہ ایجاب و قبول کے درمیان ارتباط کس بنا پر ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے، ربط کس طرح پیدا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجِبُ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مُرْتَبِطًا بِالْإِيجَابِ. کہتے ہیں بیع کے صحت کے لیے یہ بھی واجب ہے أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ، کہ قبول جو ہے مرتبط ہو بالایجاب، کس کے ساتھ؟ ایجاب کے ساتھ. ایجاب و قبول کا آپس میں ربط ہو. وَيَجِبُ لِهَذَا الْارْتِبَاطِ أَنْ يَتَحَقَّقَ أَمْرَانِ. کہتے ہیں اس ارتباط کے لیے لازمی ہے کہ دو امور متحقق ہو، دو امور وجود میں آئے تو تب کیا ہے یہ ربط تصور کیا جائے گا، ورنہ ربط تصور نہیں ہوگا. الاول ان یکون القبول فی جواب الایجاب، قبول جو ہے وہ ایجاب کے جواب میں ہو، تو مستقل اور الگ نہ ہو. اگر مستقل اور الگ ہوگا تو پھر یہ اس کو قبول تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایجاب جدید ہوگا، ایجاب جدید ہوگا. کہتے ہیں فإن كان مستقلا عنه، اگر قبول ایجاب سے مستقل ہو، الگ ہو، تو فلا يعتبر قبولا، اس کو قبول نہیں سمجھا جائے گا، وہ بطور قبول کے معتبر نہیں ہوگا. وإنما هو ایجاب آخر، بلکہ یہ ایجاب آخر ہوگا، یعنی جدید ایجاب ہوگا، جدید ایجاب ہوگا. وعلى هذا، اسی بنا پر کہتے ہیں لو كتب زید الى عمر، اگر زید نے عمر کی طرف کوئی خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ بات لکھی بعتک سیارتی بمئۃ الف، میں نے اپنی گاڑی تجھ پر 1,00,000 روپے کے عوض بیچی، اپنی گاڑی 1,00,000 روپے کے عوض بیچی. وقبل ان يصل الكتاب الى عمر، اب یہ خط عمر کو نہیں پہنچا، کتب ہوا اے عمر الى زید، عمر نے زید کی طرف لکھا اشتریت منک سیارتک بمئۃ الف، میں نے آپ سے آپ کی گاڑی 1,00,000 روپے کے عوض خریدی. اب دیکھیں مشتری کو، خریدار کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ بائع نے میری طرف بھی کوئی خط لکھا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے یہ خط لکھا، بائع نے ادھر سے خط لکھا ہے لیکن اب تک مشتری کے پاس پہنچا نہیں. مشتری نے اپنی طرف سے بائع کا خط دیکھے بغیر یا اس کی خبر پائے بغیر خط لکھا. تو اب دیکھیں بائع کا خط لکھنا بھی مستقل ہے اور اس مشتری کا خط لکھنا بھی مستقل ہے، وہ ایک دوسرے کے جواب میں نہیں ہے. وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدُهُمَا بِكِتَابِ الْآخَرِ إِلَّا بَعْدِ إِرْسَالِ كِتَابِ نَفْسِهِ. کہتے ہیں کسی کو دوسرے کے خط کا کچھ پتہ نہیں ہے، إِلَّا بَعْدِ إِرْسَالِ كِتَابِ نَفْسِهِ، مگر ایک کہ اپنا خط جب ارسال کیا، بھیجا، تب دوسرے کے خط کا پتہ چل گیا. اب دیکھیں بائع نے صبح خط لکھا، ابھی تک وہ خط مشتری کو پہنچا نہیں ہے کہ مشتری نے بھی خط لکھا. اب بائع کا خط مشتری کو پہنچا شام کو، اور مشتری نے جو صبح خط لکھا تھا وہ بھی پہنچا بائع کو شام کے وقت. اب بات سمجھ میں نہیں آئی. تو اب جب بائع مشتری کو خط لکھ رہا تھا اس وقت بائع نے مشتری کا خط نہیں دیکھا تھا، اور مشتری جب بائع کو خط لکھ رہا تھا تو اس وقت مشتری نے بائع کا خط نہیں دیکھا. لہذا ہر ایک کا خط کیا ہے؟ مستقل ہے،
لہذا ان میں سے کسی کو قبول اور کسی کو قبول قرار نہیں دیا جا سکتا، کسی کو قبول قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ہر ایک مستقل ایجاب ہے، ہر ایک مستقل ایجاب ہے۔ سمجھ گئے؟ فمجرد وصول الکتابین الى زید وعمر لا يعد بیعا بینہما، تو کہتے ہیں صرف ان دو خطوط کا زید اور عمر کی طرف پہنچنا لا يعد بیعا بینہما، یہ ان دونوں کے درمیان بیعت شمار نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ بل کل واحد من الکتابین ایجاب، بلکہ ان میں سے ہر ایک خط مستقل ایجاب ہے۔ کیا ہے؟ ایجاب۔ فللآخر ان یقبلہ او یردہ، اب دوسرے کو اختیار ہے یا تو قبول کر لیں یا رد کر دیں۔ بائیں کا خط جب مشتری کو پہنچا تو مشتری کو اختیار ہے قبول کر لے یا رد کر لے، مشتری کا خط جب بائیں کو پہنچا تو بائیں کو اختیار ہے قبول کر لے یا رد کر لے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ولا يتم البيع حتى يصدر هناك قبول من احدهما، کہتے ہیں بیع تب تک تام نہیں ہوگی یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کی طرف سے قبول صادر ہو جائیں۔ بائع کا خط جب مشتری کے پاس پہنچا اس نے قبول کر لیا تو بیع ہو جائے گی، یا مشتری کا خط بائع کے پاس پہنچا اور اس نے قبول کر لیا تو بیع تام ہو جائے گی۔ لأن کتاب کل واحد منہما انما صدر ایجابا للبیع، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کا خط جو ہے یہ بیع کے لیے بطور ایجاب کے صادر ہوا ہے، ان میں سے ہر ایک کا خط بیع کے لیے بطور ایجاب کے صادر ہوا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یعنی جب جو مشتری کا خط ہے وہ بھی بطور ایجاب کے اور جو بائع کا خط ہے وہ بطور ایجاب کا۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَعْرِفُ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ قُبُولِ الْآخَرِ، کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ دوسرے کے قبول کا محتاج، دوسرے کے قبول کا محتاج۔ وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ إِيجَابِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَهُ الْآخَرُ، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب تک سامنے والا آدمی قبول نہیں کرے گا تب تک بیع تام نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس لیے ہر ایک کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے ایجاب سے رجوع کر لیں دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے۔ سامنے والے آدمی نے قبول نہیں کیا ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سامنے والے آدمی سے کہا کہ یہ چیز میں نے آپ پر بیچی، ابھی تک اس نے ہاں نہیں کہ آپ نے کہا بھائی نہیں بیچی ہو، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے دوسرے کو خط بھیجا اور ابھی تک مکتوب الیہ نے خط وصول کر کے قبول آپ کی بیع کو قبول نہیں کیا ہے، تو فوراً آپ کس ذریعے سے اس کو دوسرا پیغام پہنچائے کہ بھئی میں نے خط لکھا ہے آپ کو پہنچا بھی ہوگا، سمجھ میں آ رہے؟ لیکن اب تک چونکہ آپ نے قبول نہیں کیا، میں کیا کرتا ہوں اپنے بیع سے رجوع کرتا ہوں، اپنی بیع سے رجوع کرتا ہوں تو ہو جائے گا۔ فلا يسقط حق رجوعه عنه لمجرد ان الاخر اصدر ایجابا مماثلا آخر، لہذا اس کے رجوع کا حق اس سے ساقط نہیں ہوگا صرف اس وجہ سے کہ ان الاخر اصدر ایجابا مماثلا آخر، کہ دوسرے کی طرف سے بھی اس قسم کا ایجاب وارد ہوا ہے، صادر ہوا ہے، یہ بھی مستقل ایجاب ہے اور یہ بھی مستقل ایجاب ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ لہذا صرف اس مستقل ایجاب کی وجہ سے رجوع کا حق موجب کے لیے ساقط نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ قبول جو ہے وہ ایجاب پر مرتبط ہو، ایک بات تو یہ ہو گئی، اس کی صورت آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر اس طرح ارتباط نہ ہو تو پھر ایجاب و قبول نہ ہونے کی وجہ سے بیع تام نہیں ہوگی، اور ہر ایک کا مستقل کلام مستقل ایجاب کہلائے گا، ہر ایک کا مستقل کلام کیا کہلائے گا؟ مستقل ایجاب آخر کہلائے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، ان تصح اضافت قبول الی الایجاب بوجہ معقول، کہ قبول کی اضافت ایجاب کی طرف کسی معقول طریقے پر ہو سکتے، کسی معقول طریقے پر
یعنی یہ قرار دیا جا سکتا ہو کہ یہ جو دوسرا کلام ہے یہ ایجاب کے لیے قبول ہے، اس کا کوئی نہ کوئی قرینہ، کوئی عقلی وجہ موجود ہو، یعنی ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے نا کہ دوسرا کلام پہلے کلام کے لیے بطور قبول کے مانا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی عقلی وجہ موجود۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ مثال کے طور پر قابل کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو قبول کیا ہے، بھائی کہتے ہیں آپ نے قبول نہیں کیا ہے۔ اب اس مشتری کا جو قول ہے یا قابل کا جو قول ہے اس کو ایجاب کے لیے قبول قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ عقلی طور پر موجود ہونی چاہیے کہ واقعتاً دوسرے کا یہ قول جو ہے یہ قبول ہی ہے، یہ قبول ہی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ دون ان يتخلل بينهما ما يقطع هذه الاضافه عرفا، ان دونوں کے درمیان کوئی کسی ایسی چیز کا خلل انداز نہیں ہونا چاہیے، ما يقطع هذه الاضافه عرفا، جو اس اضافت کو عرفی طور پر کیا کر لیں، توڑ دیں۔ کیا کر دیں؟ مثال کے طور پر ایجاب تو ہوا ہے لیکن قبول بھی پایا گیا ہے، لیکن ایجاب و قبول کے درمیان کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ایجاب و قبول کے درمیان خلل انداز ہے۔ کیا ہے؟ خلل انداز ہے، اور وہ ایجاب و قبول کے ربط کو توڑ دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں یہ ایجاب و قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو ان دونوں کے درمیان مخل ہو، اور ظاہر میں دیکھا جا سکتا ہو کہ بھئی یہ دوسرا کلام یہ پہلے کا قبول ہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اب اس کی صورتیں کیا ہے جس کو وجہ معقول قرار دے کر آپ یہ کہیں کہ یہ دوسرا کلام پہلے کے لیے قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا بھائی۔ میں کہوں کہ میں نے قبول کیا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ قبول قابل اعتبار نہیں، اب فیصلہ کیسے ہو؟ اس کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے، تو اس کو یاد دے کر ذکر کر رہے ہیں۔ وہذا الارتباط یختلف باختلاف الاحوال، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں عرف کا اعتبار ہے۔ کس کا اعتبار ہے؟ عرف کا اعتبار ہے کہ عرف میں اس کو قبول سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا۔ اب ہر زمانے کا عرف الگ الگ ہے، عرف زمانے کے اعتبار سے بدل سکتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بدل سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ کیا تھا؟ اتحادی مجلس۔ کیا تھا؟ اتحادی مجلس۔ دیکھیں وہذا الارتباط یختلف باختلاف الاحوال، کہتے ہیں یہ جو ارتباط ہے ایجاب و قبول کے درمیان یہ احوال کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ فإذا كان العقد بين شخصين حاضرين، کہتے ہیں جب یہ عقد دو حاضر شخصوں کے درمیان ہو، فقد ذکر الفقهاء، تو پھر فقہا نے یہ ذکر کیا ہے ان الرابط بینہما هو المجلس، اب ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے والی چیز مجلس ہے۔ فإذا أوجب البائع، جب بائع نے ایجاب کر لیا فالمشتری ان يقبله ما دام في المجلس، جب تک دونوں اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تب تک مشتری کو قبول کرنے کا حق حاصل ہے۔ تو مجلس کے اندر قبول کرے گا تو یہ قبول ہے، اور مجلس کے اندر قبول نہیں کرے گا تو پھر حق کی قبولیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گیا۔ فإذا أوجب البائع فالمشتري يقبله ما دام في مجلس، اما اذا انقطع المجلس قبل القبول، جب مجلس قبول سے پہلے برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی، بطل الایجاب، تو ایجاب بھی کیا ہو گیا؟ یہ آپ نے قدوری کے اندر بھی پڑھا اور کنس کے اندر بھی پڑھا اور ہدایہ کے اندر بھی پڑھا، بس سمجھ میں نہیں ہے؟ اذا قام احدهما من المجلس انقطع البيع، ہے نا کہ جب مجلس میں کوئی ایک آدمی اڑ جائے تو انقطع الایجاب، ایجاب کیا ہو جائے گا؟ منقطع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ باطل ایجاب کا لفظ ہے، بعض انقطع الایجاب کا لفظ۔ بہرحال فلا يجوز للمشتری ان يبني قبوله على ذلك الایجاب، اب مجلس سے نکل جانے کے بعد یا مجلس برخاست ہو جانے کے بعد اب مشتری اسی ایجاب کے اوپر اپنے قبول کی بنا نہیں کر سکے گا۔ اب اگر دوسرے مجلس میں جا کر مشتری قبول کرے گا تو یہ قبول نہیں ہوگا بلکہ ایجاب آخر، ایجاب جدید ہوگا۔ فلا ينعقد البيع بقبوله بعد المجلس، لہذا مجلس کے بعد
مشتری کا یہ قبول قرار نہیں پائے گا اور اس کے ذریعے سے بے منعقد نہیں ہوگی. ولو فعل ذلك، اگر اس نے ایسا کر لیا، دوسری مجلس میں قبول کر لیا یا مجلس برخاست ہو جانے کے بعد قبول کر لیا، کان ایجابا جدیدا من قبله، تو اب یہ اس کی طرف سے نیا ایجاب ہوگا. فیحتاج الى قبول البائع، اب یہ بائع کے قبول کا محتاج ہوگا. بائع اسے قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. وكذلك لو خرج قبول المشتری ورجوع البائع معا، اس طرح اگر مشتری کا قبول اور بائع کا کی رجوع اکٹھے پائے جائیں، فإنه يبطل الإجاب، تو یہ دونوں اکٹھے پائے جانا ایجاب کو توڑ دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے. ولا ينعقد به البيع، اور بیع اس کے ذریعے سے منعقد نہیں ہو. سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر بائع نے ایجاب تو کر لیا ہے، لیکن اب کیا ہے، مشتری نے قبول نہیں کیا تھا. اب مشتری کے لفظ سے، منہ سے لفظ قبل تو نکلتا ہے، اور یہاں کیا ہے، موجب کی زبان سے لفظ رجع تو نکلتا ہے. دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، کوئی مقدمہ و مؤخر نہیں ہے. ایجاب باطل، ایجاب باطل. اب اگر بیع کرنی ہے تو دوبارہ ایجاب قبول کرنا ہوگا. تعاقد البیع بالمراسلہ، یہ بہت اہم ہے. مراسلت کے ذریعے سے بیع کا منعقد ہو جانا. سفارت، مراسلت، آپ نے کسی کو سفیر بنایا، کسی کو قاصد بنایا، اور اس کے ذریعے سے آپ نے کیا کیا، عقد کیا. اوپر تو کتاب کی صورت تھی نا، یہ صورت کس کی ہے، مراسلت کی ہے. اما اذا كان التقاعد بين غائبین بالمراسلہ، اگر یہ عقد متعاقدین جو غائب ہے، ایک ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، یا ایک شہر میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، اور ان دونوں کے درمیان عقد مراسلی کے ذریعے سے ہوتا ہے. فقد ذکر الفقهاء ان المعتبر مجلس وصول الرسول بالخطاب. اب دوسرے کے کلام کو قبول قرار دے دیا جائے، یہ کب کہتے ہیں، اس میں اعتبار قاصد یا خطاب خط کے پہنچنے کے مجلس کا اعتبار ہے. جس مجلس میں خط پہنچا، جس مجلس میں قاصد پہنچا، اسی مجلس کے اندر اگر اس نے قبول کر لیا تو ہو گیا، ورنہ نہیں. فقہا نے یہ بات لکھی ہے، قال الکاسانی، بدائع و ثنائے والے لکھتے ہیں، اما الرسالہ، رسالے کی صورت یہ ہے، فَإِنْ أَنْ يُرْسِلَ رَسُولًا إِلَىٰ رَجُلٍ، ایک آدمی نے اپنا قاصد دوسرے آدمی کی طرف بھیجا، وَيَقُولُ لِلرَّسُولِ، اور وہ قاصد سے کہتا ہے، إِنِّي بِعْتُ عَبْدِي هَذَا مِنْ فَلَانِ الْغَائِبِ بِكَذَا، کہ میں نے یہ غلام فلاں غائب پر بیچا، بِكَذَا، اتنے پیسوں کے بدلے میں. فَاذْهَبْ إِلَيْهِ، اس کے پاس چلے جاؤ، وَقُلْ لَهُ، اور ان سے کہہ دو، ان فلان ارسلنی الیکا، کہ فلاں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وقال لی، اور اس نے مجھے یہ کہا ہے، قل لہو، تو اس کو کہہ دو، یعنی جو مخاطب ہے، جو قاصد کا مخاطب ہے اور بائع کے لیے غائب ہے، انی قد بعت عبدی هذا من فلان بکذا، کہ میں نے اپنا یہ غلام فلاں پر بیچا ہے، بکذا، اتنے پیسوں کے عوض. فذهب الرسول، قاصد گیا، وبلغ الرسالہ، اور یہ پیغام مکتوب کیا ہے، مرسل الیہ کو پہنچا دیا. فقال المشتری فی مجلسہ ذالک، مشتری نے اسی مجلس کے اندر کہا، قبلت، میں نے قبول کر لیا ہے. ان عقد البیع، تو بیع منعقد ہو جائے گی. لأن الرسول سفیر ومعبر عن کلام المرسل، اس لیے کہ رسول قاصد جو ہے یہ سفیر ہے اور معبر ہے، بات کرنے والا ہے، عن کلام المرسل، مرسل کے کلام کی تعبیر کرنے والا اور اس کو پہنچانے والا اس کا سفیر ہے. ناقل کلامہ الی المرسل الیہ، یہ مرسل کے کلام کو مرسل الیہ کے سامنے نقل کرنے والا ہے. فَكَأَنَّهُ حَضَرَ بِنَفْسِهِ،
تو یہ ایسا ہے جیسا کہ مرسل کے سامنے خود حاضر ہے. فأوجب البیع، اور اس نے کیا کر دیا؟ بیع کا ایجاب کر دیا. کیا مطلب؟ گویا کہ مرسل الیہ کے سامنے بذات خود موجود ہے اور اس نے ایجاب کر دیا ہے. وقبل الآخر فی المجلس، اور دوسرے نے کیا کیا؟ مجلس کے اندر قبول کر لیا، تو بیع کام ہو گئی. یہ کس کی صورت تھی؟ رسالت کی صورت. اما الکتابہ، کتابت کی صورت کیا ہے؟ فہی ان یکتب الرجل الی رجل، ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف خط لکھے. خط کے اندر کیا لکھے؟ اما بعد فقد بعت عبدی فلانا منک بکذا، کہ میں نے اپنا فلاں غلام آپ پر اتنے پیسوں کے عوض بیچ دیا. فبلغہ الکتاب، مکتوب الیہ کو وہ خط پہنچا. فقال فی مجلسہ، جس مجلس میں یہ خط اس کو پہنچا اسی مجلس کے اندر اس مکتوب الیہ نے کہا اشتریت، میں نے خرید لیا. تو کیا ہو جائے گا؟ بے ہو جائے گی. لأن خطاب الغائب کتابہ، اس لیے کہ غائب کا خطاب اس کا خط ہوا کرتا ہے. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ الکتاب کل خطاب، یہ ہدایہ کے اندر ایک قاعدہ ہے ذکر کی. الکتاب کل خطاب، خط ایسا ہے جیسے کہ آمنے سامنے آپ بات کرتے ہیں، خطاب کی طرح ہے. ٹھیک ہے. فَكَأَنَّهُ حَضَرَ بِنَفْسِهِ، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ وہ خود مجلس کے اندر حاضر ہو. وَخَاطَبَ بِالْإِجَابِ، اور وہ ایجاب کے ذریعے سے خطاب کرے. وَقَبِلَ الْآخَرَ فِي الْمَجْلِسِ، اور دوسرا اس کو مجلس کے اندر قبول کرے. بات ہو گئی نا کہ بھائی پہلی صورت میں اتحاد مجلس ہو، ایک صورت تو یہ ہوگی. دوسری صورت یہ ہے کہ جس مجلس میں خط پہنچا اسی مجلس میں قبول کر لے، اسی مجلس میں قبول کر لے. پہلے زمانے میں علماء اس طرح کیا کرتے تھے، اتنا لکھتے تھے. اب وقال غزالی فی الفتاوی، امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی کے اندر لکھا ہے اذا صححنا البیع بالمکاتبہ، جب ہم نے مکاتبت کے ذریعے سے، آپس میں خط و کتابت کے ذریعے سے بیع کو جائز اور صحیح سمجھا. فکتب الیہ، اور ایک نے دوسرے کی طرف خط لکھا. فقبل المکتوب الیہ، اور مکتوب الیہ نے اس کو کیا کیا؟ قبول کر لیا. ثبت له خیار المجلس ما دام فی مجلس القبول، تو جب تک یہ مجلس قبول کے اندر بیٹھا ہوا ہے تب تک اس کو خیار مجلس حاصل ہے. خیار مجلس کیا ہے؟ وَيَتَمَادَى خِيَارُ الْكَاتِبِ إِلَىٰ أَنْ يَنْقَطِعَ خِيَارُ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، اور کاتب کا خیار بھی جاری رہے گا. إِلَىٰ أَنْ يَنْقَطِعَ، یہاں تک کہ مکتوب الیہ کا خیار منقطع ہو جائے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو جب تک خیار مجلس مشتری کو حاصل ہے، یہی خیار مجلس کاتب کو بھی حاصل ہے. مکتوب الیہ کو جو خیار مجلس حاصل ہے، یہی کیا کاتب کو بھی حاصل ہے. یعنی جب تک مکتوب الیہ نے بیع کو قبول نہیں کیا، کاتب کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. جدید دور میں خط لکھا اور پھر ٹیلی فون کر دیا، بھائی میں نے آپ کے خط لکھا ہے اور شاید آپ کو پہنچ بھی ہو گیا. اس نے کہا ہاں پہنچا ہے. اس نے کہا کہ آپ نے بیع قبول کر لی، یعنی اس نے کہا میں نے قبول نہیں کی، اب تک میں سوچ رہا ہوں. اس نے سامنے سے کہہ دیا کہ بھائی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بیع سے ایجاب سے رجوع کرتا ہوں، تو ہو جائے. اب بات سمجھ میں نہیں؟ حتی لو علم انہ رجع عن الایجاب قبل مفارقۃ المکتوب الیہ مجلسہ، یہاں تک کہ اس نے پہچان لیا کہ مکتوب الیہ کو پتہ چل گیا کہ موجب نے اپنے ایجاب سے رجوع کر لیا ہے قبل مفارقۃ المکتوب الیہ مجلسہ، مکتوب الیہ کے اپنے مجلس سے مفارقت سے پہلے، یعنی اب تک مکتوب الیہ اپنی مجلس سے اٹھا نہیں ہے، اس سے پہلے موجب نے، خط لکھنے والے نے، کاتب نے اپنی ایجاب سے رجوع کر لیا ہے. صح رجوعہ، تو اس کا یہ رجوع صحیح. ولم ينعقد البيع، اور بیع منعقد
نہیں ہوگی۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ کس نے لکھا یہ عبارت ختم ہو گئی کس کی؟ امام غزالی رحمہ اللہ کی۔ آگے کہتے ہیں وظاہر مثل هذه النصوص الفقہیہ، یہ حضرت کا اپنا تبصرہ کہ ان فقہی نصوص سے یہ بات ظاہر ہے ان الایجاب انما یبقى الى آخر مجلس وصول الکتاب، کہ ایجاب باقی رہتا ہے وصول کتاب کے مجلس کے اختتام تک، جب تک کتاب کے پہنچنے کے مجلس اپنے اختتام کو نہیں پہنچی تب تک کیا ہے؟ ایجاب باقی رہتا ہے، جب تک ایجاب تب تک ایجاب باقی رہتا ہے۔ فلو لم يقبل المكتوب الیہ فی نفس المجلس الذي تسلم فیہ الکتاب، کہتے ہیں نفس اس مجلس میں جس مجلس میں مکتوب الیہ کو یہ خط پہنچا ہے اور اس نے اس کو قبول کر لیا ہے، تسلم یعنی حاصل کر لیا ہے، جب تک وہ کیا نہ کرے، قبول نہ کرے، تو اور اس نے کیا کر لیا، رجوع کر لیا، سقط الایجاب، تو ایجاب کیا ہوگا؟ ساقط ہوگا۔ فلا يجوز له ان يبني قبوله علیہ، اب وہ اپنے قبول کی بنا اس ایجاب پر نہیں کر سکتا، اس ایجاب پر نہیں کر سکتا۔ وَلَئِن كَتَبَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مُوَافَقَتَهُ لِلْعَقْدِ، اگر اس کے بعد اس نے اپنی موافقت لکھ دی عقد کی، فإنما يكون إيجابا جديدا، تو یہ ایجاب جدید ہوگا، يحتاج إلى قبول الموجب الأول، موجب اول کے قبول کا یہ محتاج رہے گا، اگر موجب اول نے اس کو قبول کر لیا تو ہو گیا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ولكن هذا فيها حرج لا يخفى، کہتے ہیں اس میں جو حرج ہے، تنگی ہے، یہ کسی پر پوشیدہ نہیں، تو اس مجلس کے اندر فوراً فیصلہ ہو، مجلس جیسے ہی ختم ہو جائے تو آپ کا اختیار بھی ختم ہو جائے، یہ کیا ہے؟ اس میں تنگی ہے نا بھائی، غور و فکر کا زیادہ موقع نہیں ملتا۔ خصوصاً دیکھیں لأن امتداد الإجاب وخيار قبول إلى آخر مجلس العقد انما شرع للتأمل والترقی، کہتے ہیں مجلس عقد کے اختتام تک ایجاب کا ممتد ہونا اور خیار قبول کا حاصل ہونا انما شرع للتأمل والترقی، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت غور و فکر کا موقع مل جانا ہے، یعنی جب تک آپ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تب تک آپ کو خیار قبول حاصل ہے، خیار مجلس آپ کو حاصل ہے۔ یہ خیار مجلس آپ کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ کیا کریں؟ غور و فکر کریں۔ تأمل اور ترک بھی دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، الترک بھی فی الامر، اس کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، کیا کرنا؟ ویسے الترک بھی کا لغوی معنی سیراب ہو جانا، سیر ہونا، لیکن جب اس کے صلے میں امر وغیرہ کا لفظ آتا ہے، ترب الامر یا تربا فی الامر، اس کا مطلب ہے غور و فکر کرنا۔ کما صرح بذلک الکاسانی رحمہ اللہ، جیسے کہ اس کی تصریح کس نے کی ہے؟ علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ یہ خیار مجلس کا اصل مقصد سامنے والے آدمی کو غور و فکر کا موقع دینا ہے، سامنے والے آدمی کو کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کا موقع دینا ہے۔ وَيَكْفِي لِذَلِكَ مَجْلِسُ الْعَقْدِ بَيْنَ الْحَاضِرَيْنِ، اس میں مجلس عقد حاضرین کے لیے کفایت کر جاتا ہے، مجلس عقد حاضرین کے لیے کیا کر جاتا ہے بھائی؟ ہاں، لأن العادة أن يكون مثل هذا المجلس بين الحاضرين يستمر إلى أن يحصل التراضي، اس لیے کہ عادت یہ ہے کہ أن يكون مثل هذا المجلس بين الحاضرين، دو حاضروں کے درمیان یہ مجلس يستمر دائم رہے إلى أن يحصل التراضي، یہاں تک کہ وہ کیا ہے؟ وہ اچھی طرح غور و فکر کر کے، غور و فکر کے ذریعے سے کیا ہے؟ کوئی فیصلہ کرنے کی موڈ پر وہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ وَلَمَنْ انْقَطَعَ الْمَجْلِسُ، اگر مجلس منقطع ہو جائے فإنما يصل تجديد الإيجاب بين الحاضرين، تو مجلس کے بعد بھی دونوں آپس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایجاب و قبول دوبارہ کر سکتے ہیں، ایجاب دوبارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ساتھی ہے، دونوں کی ملاقات بار بار ہو سکتی ہے۔ بخلاف مجلس وصول الکتاب، لیکن وصول کتاب کے مجلس کے برخلاف، اس میں بار بار ملاقاتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ فإنه قد يصل الكتاب في حالة مستعجلة لا يكفي للترقي، کبھی کبھی اچانک خط پہنچ جاتا ہے، اس میں انسان کو غور و فکر کا موقع نہیں ملتا بھائی،
ڈاک کے ذریعے سے آپ کو خط پہنچا، ڈاکیا آپ کے پاس پہنچا اور آپ کڑے ہیں کسی غم کے اندر بیٹھے ہوئے یا کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا ہے بھائی جلدی چل رہے ہیں، آپ کو سوچنے کا موقع نہیں ہے، تو کیا ڈاکیا کے سامنے آپ قبول کریں گے؟ بات سمجھیں، غور کا موقع ہی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن باقاعدہ عقد کے لیے بیٹھنا یہ حالت مستعجلہ نہیں ہوتی۔ فإنه قد يصل الكتاب في حالة مستعجلة لا تكفي الترفي ولم ينقطع المجلس فلا يسوء تجديد الإجاب۔ اگر اجازت منقطع ہو جائیں تو دوبارہ ایجاب کوئی آسان کام نہیں ہے کہ دوبارہ خط لکھے اور پھر ڈاکیا کو دے پھر وصول کر لیں، اور اطمینان کی حالت کے اندر کہ آدمی اطمینان میں ہے کہ نہیں ہے، ایجاب کے قبول کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے، سوچ و فکر کے لیے تیار ہے کہ نہیں، یہ ڈاکیا اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں جب دونوں حاضر ہو تو پھر ایک مجلس یہ غور و فکر کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن خط و کتابت کی صورت میں ایک مجلس وصول کتاب والی مجلس یہ غور و فکر کے لیے کفایت نہیں کرتی۔ ثم ان اثبات القبول فی المجلس عند حضور الفریقین سال، پھر اثبات القبول قبول کو ثابت کرنا فی المجلس مجلس میں عند حضور الفریقین دونوں فریقوں کے حاضری کی صورت میں سال یہ کیا ہے آسان ہے، بخلاف الغائبین بخلاف کس کے جب دونوں غائب ہو تو اس میں اثبات قبول مجلس کے اندر کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فإن هناك صعوبة في إثبات أن المكتوب إليه قبل في مجلس وصول الكتاب بعدا، اس میں یہ بات مشکل ہوتی ہے کہ انسان یہ بات ثابت کر لیں کہ مکتوب الیہ نے وصول کتاب کے مجلس میں قبول کیا ہے یا بعد میں قبول کیا۔ اب مجھے کیا پتا، میں نے آپ کی طرف خط لکھا، آپ کو خط پہنچا، آپ نے قبول اسی مجلس میں کیا یا نہیں کیا مجھے پتا نہیں چلتا نا، اب معلوم کرنا مشکل معاملہ ہے۔ فينبغي أن يكون هناك فرق بين العقد الشفهي والعقد الكتابي، لہذا یہ مناسب ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے، آمنے سامنے والا جو عقد ہو وہ الگ ہونا چاہیے اور جو خط و کتابت کے ذریعے سے عقد ہو ان دونوں میں کیا ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ ولعل بعض من فقهاء الحنفیہ تنبهوا لهذه الفروق بین الخطاب والکتاب، کہتے ہیں شاید بعض فقہاء حنفیہ اس بات پر متنبہ ہو گئے، انہوں نے خطاب اور کتاب کے درمیان فرق کیا۔ والتمسوا الحلول لهذه المشاکل، کہتے ہیں ان جیسے مشکلات کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، التماس کیا، جستجو کی۔ فقال شیخ الاسلام قاہر زادہ فی مبسوطہ، تو شیخ الاسلام قاہر زادہ رحمہ اللہ نے اپنے مبسوط کے اندر لکھا، یہ مبسوط اصل کتاب جو ہے نا امام محمد کی ہے، کس کی ہے، امام محمد کی ہے، اس کی ایک شرح علامہ سرخسی نے لکھی ہے اور ایک شرح قاہر زادہ نے لکھی ہے، اور یہ شرح بھی مبسوط کے نام سے مشہور ہے۔ کیا ہے، ہم کہتے ہیں مبسوط سرخسی، مبسوط قاہر زادہ، حالانکہ یہ خود شرح ہے مبسوط کے، کیا ہے، اور مبسوط اصل کتاب کس کی ہے، امام محمد کی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لیکن یہ شرح خود متن کے نام سے مشہور ہو گئی ہے، سمجھ گئے؟ اس میں کیا ہے، اس میں یہ الکتاب والخطاب سواء الا فی فصل واحد، کہ خطاب اور کتاب دونوں برابر ہے، البتہ ایک فصل میں دونوں کے درمیان فرق ہے، اور وہ کیا ہے، وہ انه لو كان حاضرا فخاطبها بالنکاح۔ ٹائم کیا ہوا، 35 ہو گئے، پڑھو یا آگے تک پہنچاؤ، ایک فرق ہے، پہنچا دوں؟ ہاں چلو اب یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو کتابیں ہیں نا آپس میں ان کے ناموں میں بعض موصوف صفت ہوتے ہیں، بعض مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب بعض ساتھیوں نے لکھا فی البدائع الثنایا، یعنی البدائع کے اوپر بھی الف لام داخل کیا اور ثنایا کے اوپر بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، فی بدائع ثنایا، یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح فتح القدیر وفی فتح القدیر، الفتح نہیں لکھنا ہے، فتح لکھنا ہے، القدیر کے اوپر ٹھیک ہے الف لام داخل کر سکتے ہیں، اب بات سمجھ میں نہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اس طرح الرد المحتار نہیں لکھنا ہے، میں نے بتلایا بھی تھا، رد المحتار لکھنا ہے، اور یہ خا کے ساتھ، خا کے ساتھ نہیں، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اس طرح بحر الرائق کا مسئلہ ہے،
اگر اس کو آپ نے معرب باللام لکھنا ہے تو دونوں پر الف لام لگانے. البحر الرائق، البحر الرائق. اور اگر دونوں پر الف لام، اگر الف لام نہیں لکھنے تو پھر دونوں پر نہیں لکھنا ہے، بحر رائق لکھنا ہے. تو بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس طرح النہر الفائق کا مسئلہ ہے، اگر الف لام لکھنا ہے تو دونوں پر لکھنا ہے. النہر الفائق نہیں لکھنا ہے تو پھر دونوں پر نہیں لکھنا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اچھا. البتہ تبیین الحقائق، تنویر الابصار، رد المختار، بدائع الصنائع، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ان میں سے پہلے پر الف لام نہیں لکھنا ہے. اب بات سمجھ میں نہیں؟ اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا باقی تو کوئی خاص بات تو نہیں ہے.